کیا دینی مراکز، کیا روحانی مراکز، اللہ تعالیٰ ان تمام مراکز دینیہ کو فساد سے بچائے۔ اور دوستو، آپ کی مسجد کا نام کیا؟ مسجد نور۔ تو یہ جو میں نے 1969 کا سفر آپ کو بتایا، اس سفر میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے ساتھ میرے بھائی جان تھے۔ حضرت نے ایک مفکرہ کہ جس کے اندر آپ اپنے ٹائم اور روزمرہ کے واقعات لکھ سکتے ہیں، روزانہ کی تاریخ ہے، اسلامی تاریخ بھی ہے، انگلش تاریخ بھی ہے، دین بھی ہے۔ تو اس کا نام تھا مفکرۃ الدیار سعودیہ۔ تو وہ انہوں نے کہیں سے خرید لی اور اس کے اندر تاریخ وار تمام واقعات لکھتے رہے وہ، کہ آج حضرت نے طائف میں جمعے کی نماز پڑھی، وہاں شاہ فیصل تشریف لائے، اس طرح تمام واقعات اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے لکھا کہ ہم اتنے بجے اتنے وقت جدہ پہنچے، پھر مکہ مکرمہ پہنچے، پھر مدینہ شریف پہنچے۔ مدینہ شریف حضرت پہنچے تو ابھی ڈاکٹر اسماعیل صاحب حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے۔ تو انہوں نے مدینہ شریف میں ان کا مکان تھا وہ پیش کیا۔ دوسرے ہمارے بھائی یحییٰ مدنی، مولانا یحییٰ صاحب مدنی، جن کا دارالعلوم بہت بڑا کراچی میں ہے، انہوں نے اپنا مکان پیش کیا۔ صوفی جی حضرت صوفی اقبال صاحب مرحوم تھے، انہوں نے اپنا مکان پیش کیا۔ اور حضرت کے خاص شاگرد تھے وہاں مدینہ طیبہ میں حضرت مولانا سعید خان صاحب، تبلیغی جماعت کے امیر۔ تو انہوں نے اپنی مسجد نور حضرت کی خدمت میں پیش کی کہ حضرت مسجد نور کے ساتھ میرا غریب خانہ ہے، بڑی وسیع جگہ ہے، تو حضرت کا وہاں قیام ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ تو سب کے مقابلے میں حضرت نے مسجد نور کے قیام کو ترجیح دی اور حضرت وہاں مقیم ہو گئے۔ اب بھائی جان 1-2 مہینے کے بعد بیمار ہوئے، ہندوستان واپس تشریف لے گئے، تو میں یہاں سے پہنچا اور مولانا ہاشم صاحب اور 2 ساتھی بشیر بھائی اور اسماعیل بھائی میرے ساتھ تھے۔ یہ لوگ 1 مہینہ رہے، پھر یہاں واپس آ گئے اور میں حضرت کے ساتھ وہاں رہنے لگا مسجد نور میں۔ تو 69 سے لے کر حضرت کا 69 70 71 تک وہاں قیام رہا۔ اور 71 میں یہاں سے حج کے لیے پہنچا تو حضرت کے ساتھ وہاں مدینہ طیبہ میں قیام رہا۔ پھر وہاں مولانا احمد لولا صاحب حضرت کی خدمت میں تھے، حضرت کے خلفاء میں سے ہیں، تو وہ حضرت کے خادم بھی تھے، کاتب بھی تھے۔ وہاں مکہ مکرمہ حج سے فارغ ہو کر حضرت مدرسہ سعودیہ میں مقیم تھے۔ اب میں نے حضرت سے میری بکنگ کی تو وہاں آخری ملاقات مدرسہ سعودیہ میں کر کے میں چلا آیا۔ میں یہاں پہنچا، مجھے 7 دن نہیں ہوئے کہ حضرت کا گرامی نامہ پہنچ گیا۔ اس کے سرنامے پر شروع میں ایک شعر لکھا ہوا تھا: آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو گئی۔ میں پڑھ کر چونکا، کیا ہو گئی ہوگی؟ اور اس کے بعد پھر حضرت نے خط شروع فرمایا، اس میں لکھا کہ بعض واقعات کی وجہ سے مجھے ہندوستان کا سفر پیش آ گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا خط، تیسرا خط۔ اس 1 ماہ میں حضرت نے مجھے 7 خط لکھے۔ 1 مہینے میں کتنے؟ 7۔ اور اس میں کہیں ڈانٹ ڈپٹ بھی
اور اتنی زیادہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کہ حضرت نے آخری اسی مہینے کے گرامی نامے میں مجھے لکھا کہ میں نے فلاں تاریخ کو جو خط لکھا وہ بعض خارجی تاثرات کی وجہ سے لکھا گیا ہے، اسے آپ پھاڑ دیجیے۔ تو وہ کیا ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت کو ہندوستان، یہاں تو حضرت تو مدینہ طیبہ میں مقیم تھے اور واپس کیوں جا رہے ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بعد میں پتہ چلا ظہر الفساد فی البر والبحر کہ مسجد نور میں حضرت کا قیام ہے۔ مسجد نور کے میزبان کون ہیں؟ حضرت کے خلیفہ مولانا سعید خان صاحب ہیں، اور وہاں جدے میں ایک مشورہ ہوتا ہے رائے ونڈ والوں کا، اور اس مشورے میں یہ طے ہوتا ہے کہ حضرت سے کوئی بات کہنی ہے تو ایک شخص کو متکلم بنایا گیا کہ یہ بات کرے گا سب کی طرف سے۔ جب وہ حضرت سے ملے 4 آدمی، اب یہ 4 آدمی ملے اور جا کر حضرت سے کیا عرض کرتے ہیں؟ متولی کلام تھا افضل فاؤنڈری والا، اس نے حضرت سے سامنے آمنے سامنے اس نے کہا کہ آپ کے مسجد نور میں قیام سے تبلیغ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ یہ حضرت شیخ قدس الروح نے ساری عمر درس، تدریس، تصنیف، تعلیم، روحانی رشد و ہدایت، ارشاد و ہدایت میں گزاری، اور اب حضرت نے سوچا کہ مدینہ طیبہ میں سکون سے آرام سے رہ کر اللہ مجھے وہاں کی مٹی نصیب فرمائے، اس نیت پر حضرت وہاں مقیم ہوئے۔ حضرت مولانا سعید خان صاحب میزبان، انہوں نے سعادت سمجھا اور اپنے یہاں حضرت کو رکھا، اور یہ جدے میں ایک مشورے سے طے کر کے حضرت کی خدمت میں یہ، تو اس کی اطلاع میں نے عرض کیا کہ ہمارا اکابر کیا تھے کہ یہ پہنچنے والے ہیں، اس سے 2-3 دن پہلے مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری نے خواب دیکھا ہوگا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، جیسے حاضر ہوئے تو پھر پوچھا یا رسول اللہ حضرت شیخ کو کوئی پیغام دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا سلام کہنا۔ دوسرا جملہ فرمایا کہ دیکھیے نام لیے 4 آدمیوں کے، باقاعدہ نام کہ یہ آدمی، یہ آدمی، یہ آدمی، 4 نام لے کر فرمایا کہ یہ آپ کے پاس آنے والے ہیں، یہ سیاسی پارٹی ہے، یہ آپ کے قریب بھی نہ آنے، قریب بھی نہ آنے پائے، لیکن وہ حضرت سے مل کر جب یہاں سے جا چکے حضرت جدے میں حضرت سے مل کر کے ایئرپورٹ پر، تو وہاں انہوں نے ایئرپورٹ پر سے خط لکھا جو ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اس میں لکھا کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور میں حضرت سے آخری ملاقات پر عرض کرنے والا تھا، لیکن مجھے موقع نہیں ملا کہ میں آپ کے سامنے یہ خواب عرض کر سکوں۔ اور پھر وہ خط انہوں نے ممبئی پہنچ کر وہاں سے پوسٹ کیا، پھر میں امیگریشن میں فارغ تھے، وہاں بیٹھ کر انہوں نے لکھا، پھر وہاں ممبئی جا کر پوسٹ کیا، 1 ہفتے کے بعد ملا، اس سے 1 ہفتہ پہلے تو یہ پارٹی جا چکی تھی اور حضرت سے، تو پھر حضرت کی ذکاوت و فراست دیکھیے کہ حضرت نے بھی 4-5 نام لکھے، عزیزم مولوی احسان سلم، اصل خط لکھا ہے کہ بھئی وہ جو باقی جاہل ہیں جو اکابر کو نہیں پہچانتے ان کے مراتب کو، لیکن یہ تو پڑھے ہوئے تھے وہاں کے، تو ان کے نام لکھا کہ عزیزم مولوی احسان سلم۔ اصل یہ خط افضل فاؤنڈری والے کے نام ہے جو متولی کلام تھا، اور پھر آگے 3 نام اور ہیں۔ تو اللہ عز و جل اس فساد سے امت کو بچائے، اور یہ جتنی
قیامتیں آ رہی ہیں اسی وجہ سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ عز و جل امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. حضرت مولانا لطف الرحمان صاحب جیسے الطاف رحمانی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جن کی وجہ سے اترتی ہوں. مجھے میرے پاس خط بھی ہوگا حضرت مولانا کا کہ جو انہوں نے حضرت شیخ کو لکھا تھا. اس میں لکھا کہ حضرت میں ہاورڈ اسٹریٹ مسجد میں ذکر کر رہا تھا تو میں نے انوارات دیکھے اور پھر پیچھے جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں تو میرے ساتھ راگ ملا کر کوئی ذکر کر رہا ہے. تو حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا کہ یہ جو آپ نے آثار ذکر دیکھے جو فرشتے ذکر کی مجلس میں اترتے ہیں ان کے نور کو آپ نے دیکھا، اور جو آپ کے ساتھ آواز ملا کر ذکر کر رہے تھے وہ جنات تھے جو آپ کے ساتھ آپ کی مجلس سے خوش ہیں اور مسرور ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے جیسے ائمہ ہر مسجد کو عطا فرمائے، ہر مدرسے کو ان کے جیسے معلمین عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و مولانا محمد وبارک وسلم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.